الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے آیت نمبر 13 سے سورۃ النمل. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. تو جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں آ گئیں تو کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر رکھا تھا. تو جب وہ روشن نشانیاں ان کے پاس آئیں، جن میں سے ایک عصا ید بیضاء، جی، یعنی یہ اتنی واضح نشانیاں تھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اسٹاف یا وہ کین پکڑا ہوا تھا، لاٹھی تھی، جب انہوں نے پھینکی تو وہ تیز سانپ دوڑنے لگا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہاتھ نکالا تو گریبان سے تو وہ چمکنے لگا. تو یہ بہت بڑی نشانیاں تھیں، لیکن انہوں نے ان کو جادو قرار دیا اور ماننے سے انکار کر دیا. تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں مبصرہ. مبصرہ کا لفظ بصیرت سے ہے، واضح، روشن. یعنی ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز خود اچھی طرح نظر آ رہی ہو، اور ایک ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی دکھائی دے یا دوسروں کو بھی دیکھنے کے قابل بنا دے. تو مبصر کا مطلب ہے دکھانے والا، اور مبصرہ دکھانے والی، آنکھیں کھول دینے والی، واضح، روشن. قالو، کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے. اور ان کے علاوہ بھی جو دوسری نشانیاں تھیں وہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہیں. ان پر عذاب آتے رہے، جیسے قحط، طوفان، ٹڈیوں کے لشکر اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. تو اس وقت پھر بھی کچھ مان جاتے اور کہتے کہ آپ دعا کرو اپنے رب سے کہ یہ مشکل ہم سے دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے. پھر وہ تکلیف دور ہو جاتی، لیکن وہ اپنے وعدے میں جھوٹے نکلتے اور
دوبارہ وہی کچھ کرتے، پھر کوئی اور مشکل آتی، اور یہ سائیکل چلتا رہا حتیٰ کہ پھر ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے، اہم بات وہ یہ کہ دیگر اقوام کی طرح قوم فرعون اور خود فرعون نے بھی وہی الزام اپنے پیغمبر پر لگایا جس طرح پچھلی قوموں نے لگایا تھا، کہ وہ ان سے اپنے پیغمبر سے معجزات مانگتے، اور جب معجزہ آ جاتا تو کہتے کہ یہ تو جادو ہے۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری کا الزام لگایا، اور حالانکہ وہ اچھی طرح جان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو جادوگروں کا مقابلہ ہو چکا تھا وہ اس کے بعد ہوا، تو اس سے بھی بات بالکل واضح ہو گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان واضح، روشن، کلیئر حق کو دیکھتے ہوئے اسے جھٹلا دے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی سورج نکلا ہوا ہے، روشنی ہو رہی ہے، اور آپ کہیں میں نہیں مانتا، جانتے بوجھتے انکار کرنا، یہ دلوں کی انتہا درجے کی بیماری ہے، جس میں یعنی دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، اور دلوں کے اندر طرح طرح کی بیماریاں بھری ہوئی ہیں، جیسے حسد ہے، بغض ہے، ضد ہے، انا ہے، تکبر ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو حق کو تسلیم نہیں کرنے دیتی۔ تکبر کی ڈیفینیشن بھی کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کرنا، یعنی حق بات سمجھ آ بھی جائے تو پھر بھی اس کو نہ ماننا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اور عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جو ایک جیسے سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کی بڑائی کو یا دوسرے کی کسی خیر خوبی کو تسلیم نہیں کرتے۔ عربی میں ایک سینگ ہے، یہ کہاوت ہے، المعاصرۃ سبب المنافرہ۔ جو معاصرت کا مطلب ہوتا ہے ایک دور میں ہونا، ایک عصر کہتے ہیں نا زمانے کو، معاصرہ یعنی وہ لوگ جو ایک زمانے میں رہتے ہیں، ایک دور میں رہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ ہم پچھلے دور کے جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کو مان لیتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، وہ بہت عظیم شخصیت تھی، وہ فلاں تھا، لیکن اگر اپنے گھر میں کوئی عظیم شخصیت ہو یا اپنے ہی ملک میں یا علاقے میں، تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بڑائی کو ماننا دراصل خود کو چھوٹا کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم نے پیغمبر، ان کے ہاں مشکل کیا تھی کہ اگر ہم نے پیغمبر کی بات سچ مان لی، اس کو تسلیم کر لیا، اس کو نبی مان لیا، تو پھر تو اس کی برتری ہو جائے گی، اس کی فضیلت ہو جائے گی۔ قریش کے سرداروں کی کیا مشکل تھی، یہود کے علماء کی کیا مشکل تھی؟ یہی مشکل تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری اور فضیلت کو ماننا نہیں چاہتے تھے، یعنی حسد، بغض اور اپنی برتری کی خواہش کی وجہ سے، حتیٰ کہ یہ ضد اس حد تک چلی جاتی ہے کہ کھلی نشانیاں، واضح معجزات دیکھ کے بھی انسان اس کا انکار کر دیتا ہے، اندر یقین ہو چکا ہوتا ہے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جیسے اگلی آیت میں آتا ہے، نیکسٹ آیا۔ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور انہوں نے ظلم اور سرکشی کی بنا پر ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا، تو دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ یعنی انہیں علم ہو چکا تھا، ان کے دل مان چکے تھے، لیکن تکبر کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ وَجَحَدُوا بِهَا، یہاں پر انکار کے لیے جہد کا لفظ آیا ہے۔ جہود کہتے ہیں حق کو قبول کرنے سے انکار کرنا، یعنی دل سے ایک بات کو درست سمجھنے کے باوجود
زبان سے اس کا انکار کرنا. کفر بھی انکار کرنے کو کہتے ہیں اور جحود بھی انکار کرنے کو کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وَاسْتَيْقَنَتْهَا، انہوں نے یقین کر لیا تھا، یقینی طور پر جان لیا تھا، وہ جان چکے تھے. اور ایک ہوتا ہے ایقن یوقن سے یقین، اور ایک ہوتا ہے استیقن. تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بنیادی مادے پہ حروف کا اضافہ ہوتا ہے تو معنی میں شدت آ جاتی ہے. یعنی مراد پھر کیا ہوگی؟ اچھی طرح یقین کر لیا تھا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یعنی ان کے دل اچھی طرح مانتے تھے، پوری ٹھیک ٹھیک مان رہے تھے. یعنی فرعون اور اس کی قوم ان معجزات کے سچا ہونے کا یقین کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہی بھی تھی کہ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. تم اچھی طرح جانتے ہو، یعنی فرعون کو یہ کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح نشانیاں بنا کر اتارا ہے، یعنی تمہیں پتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر وہی آتی تھی اور ان کو بتا دیا گیا ہوگا کہ اس کا دل مان چکا ہے لیکن یہ زبان سے نہیں مان رہا. تو تصدیق اور تکذیب کے لحاظ سے ایمان اور کفر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تصدیق سچ ماننا اور تکذیب جھٹلا دینا. ایک یہ نمبر 1 پہلی قسم کہ دل بھی رسالت کی تصدیق کرے اور زبان سے بھی اقرار کیا جائے، یہ اصل ایمان ہے، یہ سچا ایمان ہے، یہ خالص ایمان ہے. کیا؟ دل بھی مانے، زبان بھی بولے. دوسرے یہ کہ دل بھی تکذیب کرے اور زبان بھی انکار کرے، یہ خالص کفر ہے. نہ دل مانے نہ زبان بولے. تیسرے یہ کہ دل نہیں مانتا لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ نفاق. یس. چوتھے یہ کہ دل تصدیق کرے لیکن زبان سے انکار کر دے، یہ ہے جحود. ٹھیک ہے، جو یہاں تھا. ایک یہ کہ جیسے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. نہ ان کے دل مانتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ ان کے کان سنتے ہیں، اندر سے بھی پکے منکر ہیں، انکاری ہیں، اور زبان سے بھی وہی کچھ کہتے ہیں. تو یہ کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے خالص ایمان، ایک ہے خالص کفر، ایک ہے منافقت جس میں دل نہیں مانتا، زبان مان رہی ہے صرف مصلحتوں کی وجہ سے. اور چوتھے ہے جحود جس میں دل مان رہا ہے لیکن زبان سے انکار ہے، زبان سے نہیں مانتے. اور یہ تیسری قسم بھی دراصل کفر ہی ہے. نفاق بھی کفر ہی کی ایک قسم ہے اور چوتھی بھی کفر ہی ہے، لیکن یہ بدترین کفر ہیں. یعنی اگر درجہ بندی کی جائے تو نفاق سب سے بدترین کفر ہے، جحود بھی، اور پھر اس کے بعد عام کفر آتا ہے. اسی لیے یہ زیادہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں جو جحود اختیار کرتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں. اب یہاں پر یہ وجہ بھی بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار انہوں نے 2 بری خصلتوں کی وجہ سے کیا. نمبر 1 ظلم، یس، اور نمبر 2 سرکشی، علو. اب ظلم کیا ہے کہ کسی مفاد پرستی کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے حق اور باطل کی تمیز نہ کرنا، اور کسی چیز کو اس کی اصل جگہ نہ رکھنا، وہاں سے ہٹا دینا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، یہ سب ظلم ہے. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ بھی کیا ہے؟ دراصل ظلم ہے. جی ہاں، یعنی اپنے آپ کو وہ سمجھ لیا جو وہ حقیقت میں تھے نہیں. یعنی اپنا مقام
اپنی نگاہوں میں وہاں رکھا جو اس کے رکھنے کی جگہ نہیں تھی. ظلم کی عربی میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ ہم اس کو سب سے اعلیٰ مانیں اور اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھے. اب کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کا مقام ہی نہیں، فی غیر محلی ہے، تو یہ ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کا ظلم یہ بھی تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے کی بجائے کیا کہا کہ یہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے. تو یہ بھی ان کو منصب رسالت سے ہٹا کر جادوگری پر فٹ کر دیا. فی غیر محلی ہی، پیغمبر جادوگر نہیں ہوتا، انہیں جادوگر بنانا ظلم ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص، اب آپ عام زبان میں اس کو ظلم کو سمجھیے، یہاں کس کانٹیکس میں آ رہا ہے. ایک شخص جس نے چوری کی ہی نہیں، اس کو چور کہہ کے بلانا، یہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ ظلم. کیونکہ وہ چور ہے ہی نہیں، آپ اسے چور کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ موسیٰ پیغمبر ہیں علیہ السلام، اور آپ ان کو جادوگر کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ظلم. فرعون رب ہے ہی نہیں، آپ اس کو رب بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ظلم. ٹھیک ہے. تو وضع الشیء فی غیر محلہ، اصل جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھنا، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. دوسرا ہے تکبر، علو، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. یہ جو گھمنڈی لوگ ہوتے ہیں یا جو خود پرست لوگ ہوتے ہیں، متکبر لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنا وقار بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا مقام کئی دوسروں کی نگاہ میں گھٹ نہ جائے. ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہماری بڑائی نہ چھن جائے، ہماری ناک نہ کھٹ جائے. یہ عام طور پہ جو عوام میں لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ ناک کیا چیز ہے کہ جس کو آپ بچا بچا کے رکھ رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی خرید رہے ہیں. اور فرعون کے بارے میں سورۃ دخان میں بھی آتا ہے، انہ کان عالیا من المسرفین، کہ وہ حد سے گزر جانے والوں میں عالی، یہ بہت بلند، بہت ہی سرکش تھا. اسی طرح ان کی قوم کے بارے میں بھی آتا ہے، الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، کہ وہ عالین قوم تھے. عالین کیا ہے؟ سرکش. کچھ لوگ نام بھی عالین رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کے لفظ ڈھونڈ لیتے ہیں قرآن میں سے، پوچھتے ہیں یہ نام رکھ لیں. تو بہرحال ہمیشہ کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے. تو متکبر کے لیے آخرت میں تو اچھا مقام نہیں ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ تکبر اور بڑائی اور عظمت اللہ کی شان ہے، یہ کسی انسان کو زیب بھی نہیں دیتی. لہٰذا جو اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو گراتا ہے. اور آخرت کا گھر تو خاص ان لوگوں کے لیے ہے، للذین لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، ولا فسادا. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اور انجام تو تقوی والوں کے لیے اچھا ہے، جو ہمبل ہوتے ہیں، مفسد اور متکبر نہیں ہوتے. تو بلندی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے اور اللہ ہی کے لیے مناسب ہے. انسان تو کمزور ہے، جاہل ہے، ظالم ہے، اسے تو اپنے اندر عاجزی اختیار کرنی چاہیے. تو پھر اب ہوا کیا؟ آیت کے آخر میں کیا آتا ہے؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو کہ پھر مفسدوں کا انجام کیا ہوا. یعنی تو تکبر کرنے والوں کا نتیجہ کیا نکلا.
دنیا میں ایسے لوگ کسی کو پسند نہیں ہوتے. آپ نے پنجابی میں ایک لفظ سنا ہوگا نک چڑی. یہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر اکڑ ہو اور جس کو کوئی چیز بھاتی نہ ہو اور نخرے والی اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. ہاں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتے، کسی کو بھی پسند نہیں آتے. تو وہ جو انجام ہے نا ان کا دنیا میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ اپنے کسی نہ کسی لحاظ سے تھوڑے ان کے اندر کوئی پاور ہوتی ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کو دبا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس انسان کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے نا میں دوسروں کو کنٹرول کر لوں، دوسرے میری مرضی کے مطابق چلیں، دوسرے بس میری ہی مانیں، تو وہ انسان دوسروں کے دل میں جگہ نہیں پا سکتا. تو اکثر انسان یہ کام اس وقت کرنے لگتا ہے جب اس کو اپنی کوئی چیز بہت بڑی نظر آتی ہے. اور دنیا میں تو یہ انجام ہے، آخرت میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پر. ناک بھی نہیں کہا، سونڈ کا. ہاتھی کا ناک سب سے لمبا ہوتا ہے جس کو سونڈ کہا جاتا ہے. تو یہ جو ناک ہے نا، یہ تکبر کی، ناک کٹ جائے گی، ناک چڑی، اور یہ سب اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے تکبر کے ساتھ. تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ اتنا مکروہ جرم ہے کہ جس کا انجام بڑا بھیانک ہے. انسان کو ہمیشہ سچائی پر ہونا چاہیے، سچائی پانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے انسان کو سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے. اپنے بارے میں بھی اس کو اپنے مقام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں حقیقت میں ہوں کیا، اپنی اصل کو دیکھنا چاہیے، اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ شیطان کے ڈالے ہوئے جو ایسے وسوسے ہیں جس سے انسان برائی کو بھی وہ مزین کر کے دکھاتا ہے، اور انسان کے اندر ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے وہ ایک ہوائی دنیا میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر بعض اوقات پھر رشتوں کا تقدس بھی ختم ہو کے رہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں باپ یا ماں، عموماً مردوں کے اندر یہ چیز نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے، ایسی عادتیں اور ایسی چیز پائی جاتی ہے، وہاں وہ بچوں کے اندر بھی ایک عجب سا خوف، اور خاندان کے اندر بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. یعنی نارمل زندگی ایسے لوگ نہیں بسر کر سکتے کہ جن کے اندر اس قسم کا تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس ہو کسی بھی بنا پر. لیکن جب کوئی شخص سچائی کو پا لیتا، پیچھے ہم نے صدق کے بارے میں بھی پڑھا جمعے کو، جب انسان سچائی کو پا لیتا ہے تو اس کے دل سے ہر طرح کا پھر اس قسم کا جھوٹ جو اپنے بارے میں ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں مجھے اپنی حیثیت پتہ ہے، مجھے اپنی حقیقت پتہ ہے، وہ چیزیں پہ نکل جاتی ہیں. وہ حق کو بھی پہچان کے فوراً مان لیتا ہے. تو ایک طرف صدیقیت ہے اور ایک طرف یعنی حق کو جھٹلانا تو تکبر اور علوب ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. فانظر کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے نا اس واقعے سے. آپ دیکھیے تو صحیح ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. آپ کو جو لوگ جھٹلا رہے ہیں تکبر کی بنا پر، ان کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے. یہ ایک طرح سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. سورۃ القمر میں آتا ہے نا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ہم نے پھر پکڑا ان کو بہت زبردست اقتدار والے کی طرح پکڑنا. اور جب پکڑا تو کہاں اٹھا کے پھینکا؟ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. نبذہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کے پھینک دینا، یعنی کوئی بھی چیز ہو نا، جیسے اس کو حقارت سے ایسے بس پھینک دینا، تو اس کے لیے نبذہ. جیسے نبذوہ وراء ظہورہم، اہل کتاب نے اپنی کتاب کو اپنی پشت پیچھے، یعنی معمولی سمجھ کے بعد میں کریں گے، اس کو دیکھا جائے گا، اس کو اہمیت نہیں دی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سمندر میں سے پھینک دیا، بس اٹھا کے پھینک دیا ان کو. حالانکہ وہ بڑی شان و شوکت والی قوم تھی. یہ دنیا میں ان کا انجام ہوا. اور مرنے کے بعد ساتھ ہی کیا ہوا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب.
وہ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ بس دنیا کے 4 دن انہوں نے جو فساد کیا اس کا انجام دنیا کے لحاظ سے بھی اچھا عبرتناک انجام ہے کہ اگر تم اتنے طاقتور تھے تو تم اور تمہاری پوری قوم اس پانی میں کیوں جا کے ڈوبتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا، اسی لیے سورۃ یونس میں آتا ہے نا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ بس ہم آج تجھے تیرے بدن سمیت نجات دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک عبرتناک نشانی بن جائے، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری آیات سے بالکل غافل ہیں۔ اور قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ پر لے آئے گا، اور نہایت برا گھاٹ ہے جس پر کوئی وارد ہو۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ انجام اس کا۔ پہلی چیز اخذناہم اخذ عزیز مقتدر، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں، پھر نبذناہم فی الیم، اٹھا پھینکے گئے، پھر برزخ میں یوردون علیہ النار یوردون علیہ غدوا و عشیا، اور پھر بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان۔ اور قیامت کے دن یقدم قومہ یوم اپنی قوم کو سب کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لیڈ کر رہا ہوگا۔ یعنی کتنی رسوائی کی بات ہے کہ کوئی لوگوں کے اتنے بڑے مجموعے کو کسی کھڈے میں جا گرائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ہی وہاں ذلیل و رسوا ہو کے رہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ وہ لے جائے گا اس میں، پھر جا کے اندر کیا ہوگا، ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوں گے۔ وہ کل جس کو خدا مان رہے تھے آج اس کو گالیاں دے رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی یہاں پہنچے۔ تو اس لیے ہر انسان کو سوچ سمجھ کر ہی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی اپنے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ جب حق اور سچ نظر آ جائے، پتہ چل جائے، تو اس کو دنیاوی مصلحتوں کے لیے اور خواہشات کے پیچھے اسے جھٹلانا نہیں چاہیے، اور اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا دل میں، یا اللہ کے کسی حکم کو دل میں پہچان لیا لیکن زبان سے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا، وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ پھر ظلم کرنا اور تکبر کرنا یہ انسان کو ایک تو ابلیس کا پیروکار بناتا ہے، اور دوسرے فرعون کا پیروکار بناتا ہے، فرعونی امت بنا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ زمین میں تکبر اور بڑائی کرنے والا حق کا انکار کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ وہ حق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تکبر کی بجائے تواضع اختیار کرنی ہے، اور پہلے لوگوں کے انجام پر غور و فکر کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کے علم کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن تاریخ بیان کر رہا ہے یہ، اور تاریخ سے ہمیشہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم وہ نہ کریں جو پہلے والے لوگوں نے۔ اچھا، ایک تاریخ ہے قوموں کی، بادشاہوں کی، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور ایک تاریخ ہوتی ہے اپنے ہی خاندان کی، اپنے ہی بڑوں کی، کہ کس نے کیا کیا تھا اور اس کے ساتھ پھر ہوا کیا تھا۔ غور کیجئے، اپنے ہی جو بھی گزر چکے نانا دادا جن کو ہم جانتے ہیں، جہاں تک خواتین حضرات جو بھی رشتہ دار اور ایون جو موجود بھی ہیں، کیسی زندگی گزاری، انجام کیسا ہوا، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا، تو حسن خاتمہ کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہاں فرعون کا حسن خاتمہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو سبق سیکھنے کا ہے نا، وہ ہے ظلم اور فساد سے بچنا ہے۔ ظلم کیا ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا، سمپل مانا۔ تو جو جس کا حق بنتا ہے نا اس کو دینا چاہیے، والدین کا حق، اولاد کا حق، رشتہ داروں کا حق، اور باقی لوگوں کا حق۔
اور فساد کب ہوتا ہے؟ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں فساد بھی ہوتا ہے. تو دوسری اہم چیز فساد سے بچنا چاہیے. اور فساد میں ہر طرح کا گمراہی اور فتنہ پروری اور شر انگیزی، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا. اور سب سے بنیادی فساد جو ہوتا ہے نا وہ عقیدے کا فساد اور بگاڑ ہوتا ہے، ایمان میں خرابی. اور پھر نفاق بھی. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جو منافق ہوتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں. ٹھیک، قالوا انما نحن مصلحون، اور وہ اپنے خیال میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہی اصل فسادی ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. اب آپ دیکھیں، ایک تو نا قوموں کی تاریخ اور ایک خاندانوں کی. ہمارے سے قریب زیادہ ہمارے خاندان ہوتے ہیں نا. آپ سوچیں گے تو آپ کو ایسے کیریکٹر مل جائیں گے جنہوں نے اپنے گھروں میں فساد کیے، لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دیا، ان کی زندگیاں حرام کی. پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس لیے کسی کا بھی حق مارنے سے ڈرنا چاہیے، غلط بیانی سے بچنا چاہیے، فساد سے بچنا چاہیے، بلا وجہ کی عداوت و دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، رشتوں ناتوں کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی جنسی بے راہ روی بھی فساد کی طرف لے جاتی ہے، نسب میں خلط ملط ہو جاتا ہے. مالی فساد کی شکلیں ہیں کئی، جس میں دھوکہ دینا، خیانت، چوری چکاری، غبن، فراڈ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ امن و امان خراب کرنا، ماحولیات کو خراب کرنا، یہ سب فساد کی قسمیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. انوائرمنٹ، ریسائکلنگ، پولوشن، ہر طرح کے پولوشن. جی میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں جب بھی ظلم اور سرکشی کی بات ہوتی ہے تو فرعون ہی کا نام آتا ہے. یعنی فرعون جو ہے وہ ہمسیلف ایک سمبل بن گیا ہے. یعنی ظلم کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ظالم ہے، یہ سرکش ہے. لوگ کہہ دیتے کہ یہ تو فرعون بنے ہوئے. یعنی اتنا ویل ڈسکرائبڈ ہو چکا ہے اس کا سارا معاملہ کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ظلم اور سرکشی اگر ہے تو وہ فرعونی عمل ہے. اور دوسری ایک اور چیز میں سوچ رہی تھی کہ دو طرح کی حکمرانی ہوتی ہے نا، ایک تو لوگوں کے سروں پہ حکمرانی کرنا اور ایک ان کے دلوں پہ حکمرانی کرنا. تو جتنے بھی یہ ظالم بادشاہ گزرے ہیں، فساد کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے سروں پہ حکمرانی کی، اور اس کی وجہ سے لوگ کیا ہوئے؟ لوگ بھی سرکش ہو گئے، لوگوں کا مزاج بھی پھر ویسے ہی بن گیا. تو ہم یہ فرعون، قوم فرعون میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک تو یہ فرعونی حکومت تھی، سارے فرعون کے لوگ تھے، اور دوسرے کون تھے؟ وہ جو سلیوز تھے، جو بنی اسرائیل تھے. تو جب بنی اسرائیل کے اندر بھی وہی مزاج آیا اور بنی اسرائیل جب آزاد ہوئے تو ان کے اندر بھی پھر وہی چیز آ گئی، وہ بھی پھر ظالم بن گئے آپس میں، انہوں نے بھی سرکشی کی، جس کے اثرات ہم ابھی تک بھی دیکھتے ہیں. تو اور جو انبیاء تھے انہوں نے دلوں پہ حکمرانی کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر صحابہ، اور پھر اس کے بعد دوسرے جو تابعین اور تبع تابعین گزرے، اور اس کی وجہ سے زمانوں میں اور دوروں میں کتنا جو ہے وہ امن و امان اور سب اچھی چیزیں پھر پھیل گئیں. بالکل. مجھے نا حابیل اور قابیل کا قصہ یاد آ رہا تھا کہ قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو. تو دیکھیں آج تک اس کے جتنے قتل ہیں دنیا میں وہ اس کے حصے میں جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو بھی ہاں جی، اور پھر توبہ نہیں کی. ندامت ہوئی تھی لیکن توبہ نہیں کی. خالی ندامت خالی کام نہیں آتی جب آس پاس ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ ہمارے کہیں اندر کر کے ہمارے اتنا تکبر ہے کہ ہم کسی دوسرے کو کی خوشی میں یا کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے نہ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا کہ کسی کا میں نے رشتہ بتایا، میں دونوں کو جانتی تھی، بہن بھائیوں کو دونوں کو. اس کی جو بہن تھی، دوسری بہن، وہ کہہ رہی ہے یہ رشتہ وہ کر ہی نہیں سکتی، یہ اس کے کیلیبر کا ہی نہیں ہے، اس کو بتاؤ ہی نہ.
وہ ذرا اسٹیٹس والے لوگ تھے. کہتی ہے نہیں وہ سہ نہیں سکے گی. مطلب کہ استاذہ جی آپ پہلے سے اتنے assume ہو کیا. جائیں، ازیوم کر لی بس چیز. مختصر جی انیسا جی. سر جی آپ نے شروع میں بات کری نا کہ جب ہم آپس میں جو ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اور ان کو جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں، تو ہم اس کی اتنی اچھی مثالیں صحیح البخاری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ کے مسلسل کہیں نہ کہیں اختلافات آ رہے ہوتے تھے، لیکن ابھی ہمیں ریسنٹلی پڑھا عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق کا کہ جب اختلاف آیا کہیں پہ وہ جو گورنر بنانا تھا اور انہوں نے ایک کا نام دیا، دوسرے نے دوسرے کا نام دیا، عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بھی چلے گئے. لیکن بعد میں وہی ابو بکر صدیق تھے جو جاننے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہی خلیفہ بنے تھے. تو یہ والی چیز ہمارے لیے اتنے لیسن ہیں کہ اپنے اندر رہتے ہوئے اپنے لوگوں کی کوالٹیز کو اور ان کی جو چیزیں ان کو اپریشیٹ بھی کریں، انہیں ایڈمٹ بھی کریں کہ ان کے اندر ہیں وہ چیزیں. اگر ہمیں نہیں ہے تو ہم ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں بجائے سے کہ اس چیز کا حق ماننے ہی نہ ہم لوگ. اور یہ جو آیتیں آج یہ پڑھ رہے تھے اس سے ہمیں صرف پازیٹیوٹی کے ہی سگنلز مل رہے ہیں کہ جو حالات ہیں ان سے انسان کہیں سے بھی وہ نہ گھبرائے. ایسے لوگوں کا انجام ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. جی استاذہ جی میرا کوشچن تھا، آپ نے ایک کیٹیگری بتائی کہ کچھ لوگ حق کو مانتے تو ہیں لیکن زبان سے انکار کرتے ہیں. تو ہم زبان سے بھی انکار نہیں کرتے اور حق کو مانتے بھی ہیں، لیکن ہم بہت ساری ایسے کام کرتے ہیں جو نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں اللہ کی. وہ تو پھر فسق میں آ جاتا ہے. یہ نافرمانی اور فسق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دل سے تو ماننا لیکن عمل نہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ دل سے بھی نہ ماننا اور اوپر سے بھی کچھ نہ ماننا، اور وہ کفر میں آ جاتا ہے. جزاک اللہ. ادھر لے آئیے. استاذ جی بھی جیسے آپ نے اتنی اچھی مثال دی نا کہ اپنے خاندان کی ہی ہسٹری اگر ہم فالو کرتے ہیں استاذ جی، اس میں سب سے سیڈ پارٹ یہ ہے کہ وہ صرف آپ کی ذات تک نہیں رہتا، آپ کی جنریشنز تک جاتا ہے اس کا انجام. اتنی شدید صرف اور صرف ماں باپ کا کیا ہوا بھگت رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ اتنے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ پوری دنیا سے ان کے لیے خاطر لڑنے کو تیار ہیں، اور آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے وہ بھگت رہے ہوتے ہیں آپ کے جانے کے بعد بھی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آگے لے آئیے. سر جی میں یہاں سوچ رہی تھی کہ جو قوم فرعون نے اپنے پیغمبر پر الزام لگایا کہ جادوگر ہے، تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہاں ایمان علم لینا کتنا ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کا علم ادھر تک ہی محدود تھا، یہی چیزیں دیکھتے رہتے تھے، جادوگری، قصے سنانا، اکثر یہی سارے پاگل پن کی بات کسی پہ ڈال دینا. they were not like literate, plus they didn't have any knowledge other than that. لیکن دنیا کا تو ان کو بہت علم تھا. وہ اپنی تہذیب کو طریقتکم المثلی کہتے تھے کہ ہم تو مثالی طریقہ زندگی ہمارا، یعنی فرسٹ ورلڈ کے لوگ ہیں اور ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر دیکھا جائے ان کا آرٹ جو ابھی تک بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ ملتا ہے تو لیکن سب نشانہ عبرت ہیں. جی میں آن لائن لینا چاہتی ہوں ہما سامی. جی سادہ جی سبحان اللہ، دو تین چیزیں بہت زیادہ اسٹرائک کر رہی تھی. ایک تو یہ کہ جو خاندانی اعتبار سے ظلم ہوتا ہے اس میں انسان کی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس پہ حق بات کے لیے بول نہیں سکتے ہیں. وہ یوزلی ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ہمیں علم بھی ہوتا ہے لیکن بول نہیں پاتے ہیں. تو اس وقت پھر ایمان کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے ہمارا، اور اس کے لیے پھر قرآن کے ساتھ جڑے رہنا اور مسلسل ایک علم حاصل کرتے رہنا بھی ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ دیکھ رہی تھی کہ جو فرعون کا انجام تھا، تو سبحان اللہ ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، جس کو مان رہے ہیں، جس کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہمارا انجام بھی ہوگا. اور دعا بھی یاد آ رہی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو دیکھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی سمر. انمیوٹ کیجیے مائک. جی استاذہ جی، آپ نے جو کیٹیگریز بتائی ہیں اس میں میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جو لوگ دل اور زبان دونوں سے کفر کرنے والے ہیں، تو
ایک ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسان جو ہیں وہ بلٹ ان ان کے دل میں اللہ کی وحدانیت رکھ دی گئی ہے. تو ایسی کیٹیگریز یعنی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا دل بھی نہیں مانتا. بالکل ہوتے ہیں. آج صبح ہی میری کسی سے بات ہوئی ہے اور کوئی بچی ہے اور وہ اسی طرح یعنی اللہ کے وجود کی انکاری ہے. تو حالانکہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی ہے اور اس کے لیے میں نے ارینج کی تھی کچھ لوگوں کو جو اس کے قریب تھے کہ اس کے ساتھ وہ ساری ایکسرسائز کریں, اللہ کے وجود کے دلائل دیں. تھوڑا سا ماننا چاہتی ہے, مان لیتی ہے, ذرا سی کوئی چیز زندگی میں تو پھر واپس وہیں پر آ جاتی کہ نہیں اگر اللہ ہوتا تو یہ دنیا میں یہ نہ ہوتا, وہ فلاں نہ ہوتا. تو خود ہی نتیجہ نکال لیا کہ پھر اللہ ہے ہی نہیں. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر. ٹھیک ہے جی. ساجدہ بانو. استاذہ جی, میں چند دن پہلے ایک یوٹیوب پہ نیوز دیکھ رہی تھی کسی شخص کے متعلق, اس کی تصویر بھی دکھا رہے تھے. اس نے اپنی والدہ کے ختم پہ اپنی دکان بیچ دی اور لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوئے, اور لوگوں کو خوش کرتے کرتے کہ میرے لوگ رشتہ دار کیا کہیں گے, تو دکان اس نے بیچ دی. اور میں سوچ رہی تھی کہ نہ تو ناک بچی, نہ مال اور نہ دین, اور اتنا ظلم, جہالت, فساد, ہر چیز کی مثال ہے اس کے اندر. بالکل, کیونکہ اب وہ دنیا کو اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے بہت کچھ کیا, میری ماں مر گئی تو میں نے اس کا ختم اتنا شاندار کیا اور اتنا کچھ کھلایا, لیکن لوگ پھر بھی خوش ہو کے نہیں گئے. بے روزگاری بھی آئی اور عزت بھی گئی, اور وہ اس سارے کے پیچھے تھا کیا دراصل؟ اگر یہ حق ہے, سچی بات ہے, تو اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی بڑائی کا اظہار کرنا. اور یہ ایک مثال نہیں, ہمارے معاشرے میں بہت سی مثالیں ایسی ہیں. میں ایک خاندان کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر بینک سے بہت بڑا قرضہ لے لیا, اور پھر وہ جو بیٹی تھی وہ بھی نہیں بسی, اور اس کے بعد قرضہ بھی نہیں اتار پائے اور خود بھی فوت ہو گئے ٹینشن لے لے کے, ہارٹ اٹیک ہوا اور بات ختم. تو ایسے کئی مثالیں ہوتی ہیں کہ جب صرف اس لیے کہ, اور یہ سٹینڈرڈ بڑائی کے کس نے قائم کر رکھے؟ یہ ہم لوگوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں نا, کہ اگر آپ 1000 لوگوں کو بلا لیں گے کھانا کھلانے کے لیے شادی پہ, اور اتنی بڑی جنج ہوگی اور اتنا بڑا نام ہوگا کہ واہ اس جیسا تو کسی نے یہ کچھ کیا ہی نہیں. تو ان چیزوں کے لیے بہت سی فضول خرچیاں, بہت سی ناانصافیاں انہی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. صوبیہ ظفر. جی استاذہ جی, مجھے فساد کے حوالے سے ایک بات سمجھ آئی کہ فساد اگر ہوتا ہے نا تو گھروں میں بھی سکون اور اطمینان چھن جاتا ہے, اور آخرت میں انسان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور اگر دین کے کام میں یہ فساد ہوتا ہے تو اس کا اثر دیر تک جاتا ہے, آگے تک. تو ہمیں فساد سے بچنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. عالیہ اشفاق. السلام علیکم. جی استاذہ جی, مجھے ایک خیال آ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دل سے بھی اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اسٹیٹمنٹ ایسی دے رہے ہوتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ درست ہے, لیکن ایمان پھر بھی نہیں لے کے آ رہے ہوتے اور اسلام کی مخالفت بھی نہیں کر رہے ہوتے. یقین کی کمی ہے, یقین کی کمی ہے. جی, یعنی کہ جیسے میں ایک اس کے ہندو عورت کی مثال دیتی ہوں کہ وہ اپنی نظم میں پورا وہ بتا رہی ہے کہ بھئی اسلام یہ ایسا ہے اور بالکل سچا ہے اور میں دل سے مانتی ہوں, لیکن وہ مسلمان پھر بھی نہیں ہوئی اس کے بعد بھی نا. ایک 5ویں قسم ہو گئی. نرگس ضیاء. جب ہم فساد کی بات کرتے تو ہم سوچتے ہیں کہ جیسے ہم اتنی قوموں کا پڑھتے بھی ہیں فرعون وغیرہ, لیکن یہ کہنے کو جو دل کا جو فساد ہوتا ہے یا جو ہمارے فیس ریاکشن جو ہم دوسروں کو شو کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انہی ریاکشن کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور ان کا اسٹریٹ فارورڈ یہ ہوتا ہے کہ بیکاز ہمارے ساتھ فلاں نے ایسا کیا اینڈ دین وی بلیو کہ اگر ایسا نہ ہو تو ایسا. تو ہم سوچتے ہیں کہنے کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, بٹ اٹ کین لیڈ ٹو یہ چھوٹے چھوٹے فساد, اٹ کین لیڈ ٹو اے بگ ڈیزاسٹر کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرنا چھوڑ دے. تو مطلب کہنے کے کہ ہمیں باہر کے فساد تو ہمیں
کہہ دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں، لیکن جو دل کی ہماری چیزیں ہیں اس پہ نسبت ہم توفیق عطا فرمائے اور پھر کرنے کی جہود میں زبان کا انکار ہوتا ہے، اس کیس میں جو آپ کہہ رہے ہیں جہود نہیں، یہ جہود نہیں ہے، کیونکہ زبان سے بھی اقرار کریں، پبلک میں نظمیں پڑھ رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں، لیکن تصدیق بالعمل نہیں ہے۔ جی مریم سلیم۔ استاذہ میں سوچی تھی کہ جب کوئی تکبر کرتا ہے یا پھر دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ یعنی اس کی اپنا جو اسٹیٹ ہوتا ہے نا، یعنی کہ کوئی اب اگر اپنے منہ سے کوئی بولتا ہے غلط کسی کو دوسرے کو، دوسرا بعد میں ہرٹ ہوتا ہے لیکن آپ کے اپنے کان پہلے سنتے ہیں، جی بالکل، تو جو انر اسٹیٹ ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کی خراب ہوتی ہے جب کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو کسی بھی غلطی کا سب سے پہلے آپ کو ابال پڑتا ہے۔ لیکن یہ ریلیونٹ نہیں ہے، جو ڈسکشن ہے نا اس سے ریلیونٹ بات نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ریلیونٹ نہیں ہے، تو جو بھی کمنٹ کرے وہ ریلیونٹ بات کرے آیات سے متعلق۔ جی فاطمہ آپ بات کیجیے۔ جی آیات سے متعلق جی فاطمہ۔ Ustad, I was just thinking that kind of given like Pharaoh's really arrogant, really oppressive behavior, I was thinking it's really backed by a lot of insecurity, that he knows himself that he's all alone. He's claiming that he's God, but he knows that he's incredibly weak. But Musa alayhi salam, he knew he had Allah with him, so he was confident, and that's why in the face-off like magicians and Musa alayhi salam, Musa knew that Allah was with him, so he was confident. He threw the staff and he knew that Allah is, all-powerful, the most dominant. And Pharaoh, he was so insecure after that he just decided to show like extreme oppression and tyranny by killing off all the magicians, but it just revealed how weak and how insecure he was. بالکل، عمومی طور پہ جو لوگ بہت بڑا بنتے ہیں نا وہ اندر سے انسیکیور ہی ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ چلیے ہم وقفات پہ آتے ہیں۔ وقف کا حق مارنا، جی تو اب عام زندگی میں بھی جیسے یہ بات کرتے ہیں تو بہت غلط بات ہے نا کہ تمہیں کچھ آتا نہیں ہے، تم نکمی ہو، تم جاہل ہو، یا ایسی جو چھوٹی چھوٹی باتیں خواتین کے منہ سے نکلتی ہیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جی آپ کو اگر ظلم کی مزید ڈیٹیل جاننی ہے تو حسن اخلاق میں ظلم کے چیپٹر میں نے کافی ڈیٹیل سے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ معانی الکلمات یعمہون یترددون فی اعمالہم القبیحۃ متحیرین، وہ اپنے قبیح اعمال میں سرگرداں ہیں، حیران و پریشان ہیں، متحیر۔ لتلقى لتتلقى یعنی حاصل کرتے ہیں، لیتے ہیں، من لدن من عندی پاس سے، آنست ابصرت میں نے دیکھا، بشہاب قبس بشعلۃ نار آگ کا شعلہ، تصطلون تستدفئون بها من البرد یعنی تم ٹھنڈک سے اس سے گرمی حاصل کرو، ٹھنڈک کی وجہ سے، مبصرۃ ظاہرۃ بینۃ ظاہر واضح۔ الوقفات التدبریہ نمبر 1، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ ربما قیل لعلہ یکثر مدعو الایمانی، بعض اوقات اگر کہا جائے ربما قیل کہ ایمان کے دعوے دار یعنی دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ ادعا أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ذَلِكَ، تب کیا ہر اس شخص کی بات کو قبول کر لیا جائے گا جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی جو بھی کہتا ہے میں مومن ہوں تو مان لیا جائے گا؟ ام لا بد لذلك من دلیل وهو الحق، یا اس کے لیے دلیل ضروری ہے اور یہی بات صحیح ہے، کیا کہ ایمان کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ فَلِذَلِكَ بَيَّنَ تَعَالَى صِفَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دلیل ہے ان کے ایمان کے دعوے کی،
یعنی اگر کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں لیکن کرتا کچھ اور ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس کا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہے. پھر السؤال ما علامت صدق مدعی الایمان، ایمان کے مدعی، مدعی کون ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنے والا. اس کی سچائی کی علامت کیا ہے؟ اقامت صلاۃ. نمبر 2 الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وَيَقِينُهُمْ بِالْآخِرَةِ يَقْتَضِي كَمَالَ سَعْيِهِمْ لَهَا، اور آخرت پر ان کا یقین یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس کے حصول کے لیے پوری کوشش کرے. وَحَذَرِهِمْ مِنْ أَسْبَابِ الْعَذَابِ وَمُوجِبَاتِ الْعِقَابِ، اور عذاب کے اسباب اور سزا کے موجبات میں مبتلا کرنے والے اعمال سے بچے. حذر، بچنا، اسباب العذاب اور موجبات العقاب سے. وَهَذَا أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ، اور یہ ہر خیر کی بنیاد ہے. السؤال ما الذي يقتضيه الإيمان باليوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ جی، کہ وہ عذاب کے اسباب اور سزا کے موجبات سے بچے. یہ جملہ چھوٹا سا، ذرا مشکل سا، لیکن اس کو ذرا ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں. جو یقین رکھتا ہے نا آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ ان چیزوں سے بھی بچے گا جو عذاب کی طرف لے جانے والی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہاں بہت بڑا قید خانہ ہے، جہنم ہے. یعنی اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کی دلیل ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اور اگر کوئی یقین رکھتا ہے آخرت پر تو اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ سزا دینے والی چیزوں سے بھی دور بھاگتا ہے. جی ہاں، کوششوں میں بھی کمال ہوتا ہے، بالکل. یعنی کام کرنے کے لیے بھی وہ انتھک محنت کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے. اب مثلا ایک شخص سارا دن ادھر بھاگ ادھر بھاگ بہت کچھ کرتا رہا، اب رات کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت آ گیا اور شدید تھکاوٹ، کیا وہ سو سکتا؟ کیوں؟ بالآخرۃ ہم یوقنون، اس کو پتہ ہے اگر میں سویا اس کے بغیر اور اٹھا نہیں، مر گیا رات کو ایسے ہی، تو انجام اچھا نہیں ہوگا، سب کیا کرایا ضائع ہو جائے گا. انجام کی فکر ہے نا، بالکل. بالآخرت، آخرت کیا انجام ہے، انجام کی جگہ ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں. اور اسی طرح حرام کام سامنے ہے، بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہے، لیکن کیوں بچتا ہے؟ یہ آگ کا انگارہ ہے، مجھے تو اس کے قریب نہیں جانا. وہ سود سے کیوں بچتا ہے، وہ حرام سے کیوں بچتا ہے، وہ جھوٹ سے کیوں بچتا ہے، وہ چوری سے، وہ زنا سے، وہ شراب سے، وہ ان چیزوں سے کیوں بچتا ہے؟ کب بچتا ہے؟ جب اس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا. فلا تقربوها، بالکل. نمبر 3 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. تلك الأعمال هي أعمال الإشراك الظاهرة والباطنة. ان اعمال سے مراد ان کے ظاہری اور باطنی تمام شرکیہ اعمال ہیں. فَهُمْ لِإِلْفِهِمْ إِيَّاهَا، تو وہ ان سے، ان کے مانوس ہونے سے، وَتَصَلُّبِهِمْ فِيهَا، اور ان میں سخت ہونے کی وجہ سے، سلب کہتے ہیں سخت چیز، صاروا غیر قابلین، وہ ایسے ہو گئے جو قبول نہیں کرتے، لہدی هذا الکتاب، اس کتاب کی ہدایت، رہنمائی، الذی جاءتہم آیاتہ، جس کی آیتیں ان کے پاس پہنچ چکی ہیں. یعنی وہ برے اعمال کے اندر اتنے غلطاں ہیں، اتنے ان سے مانوس ہیں، اور کر کر کے گناہ ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ اب ان کے پاس ہدایت کی کوئی بات آتی ہے تو وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے، اور وہ ان کے دل کو لگتی نہیں.
کبھی ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بچائے. مجھے رحم آتا ہے ایسے لوگوں پر. جیسے میں مختلف جگہوں پہ درس دینے کے لیے جاتی ہوں نا، تو ایک ہی طرح کی آیتیں ہوتی ہیں، ایک ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کے دل کا حال ان کے چہروں سے عیاں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ سنجیدگی سے اس کو لے رہے ہیں اور ان پر یقین کر رہے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں. وہ سب کچھ فیسز پہ آتا ہے. اور کچھ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں ہوتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے ناخنوں اور اپنے ہاتھوں سے ہی کھیلنے لگتے ہیں. ان کے چہروں سے ان کی بیزاری اور ان کی کہ بس وہ کسی کے بلانے پہ، کسی کے زبردستی لائے گئے ہیں. یہ دور کی باتیں ہیں، یہ تو کسی اور کو دیکھنا. آپ گھروں میں بچوں کو دیکھ لیں، آپ ان سے دین کی بات کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں آگے سے. بھاگ جاتے ہیں. ان کو آخر کیوں؟ کل ہی میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی، اس میں کوئی بتا رہا تھا کہ اس وقت نیٹ فلکس پہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں نا، ان میں بہت سٹل وے میں ریلیجن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب جو بچے ہر روز کوئی نہ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں اس سے، تو ان کے دلوں میں دین کی کیا عزت، اہمیت، امپورٹنس رہ جائے گی؟ کیا باقی رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو جب کوئی چاہے ماں باپ ہی دین کی بات کریں یا استاد ہی کریں یا کوئی امام کریں یا کوئی اسپیکر کریں، تو نہ تو ان کا دل لگے گا اور نہ ہی وہ سننا چاہیں گے اور نہ ہی ان کو انٹرسٹ ہوگا. کیونکہ ہمارے دل بھی نا مختلف چیزوں سے مانوس ہو جاتے. جن لوگوں سے ہم مانوس ہو جاتے ہیں نا، ان کے پاس بیٹھنا ہمیں اچھا لگتا ہے. جن چیزوں سے ہم مانوس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے. جی تو اسی طرح جس ماحول میں انسان ہوتا ہے، اس کا جو رنگ اس پہ چڑھتا ہے، چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا، اس سے وہ مانوس ہو جاتا ہے. اس کو اس کے اپوزٹ ماحول میں لا کے بٹھایا جائے تو اس کا دل نہیں لگتا. یعنی آپ جیسے اپنے کچن میں کام کرتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، چند منٹوں میں ادھر سے ادھر بہت کچھ کر لیتے. کسی اور کے گھر میں جائیں، چاہے اماں کا ہی گھر ہو، چیزیں ڈھونڈتے رہیں گے. وہ 2 منٹ کا کام جو ہے نا، وہ 10 منٹ میں ہوگا جا کے، کیونکہ آپ یوز ٹو نہیں ہیں. اور آپ کو اتنا وہی کام جو آپ خوشی سے کر لیتے ہیں، آپ کو اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے نا اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. تو چینج از ڈیتھ. چینج کو ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ اسے بچا کے رکھے کہ برائی میں دل لگے. جن لوگوں کا دل برائیوں میں لگ جاتا ہے نا، زینا لہم اعمالہم، پھر ان کا دل نیکی کے کاموں میں بڑا مشکل لگتا ہے. ان کے لیے تو کانوں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، وہ سننا بھی نہیں چاہتے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. یہی بات یہاں پر کی گئی ہے. ساجی، جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے نا کہ یہی بات کہ لوگ جو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے تھے، ایسے ہی کوئی بہت ہی اچھی جو میزبان جن کا بہت زیادہ ریلیجن پہ بھی بہت وہ سب کچھ ان کو یہ تھا، لیکن اپنے دوست ان کے بالکل بھی اس طرف نہیں تھے. انہوں نے بہت کوشش کری تھی کسی طرح سے، تو مجھے بولا کہ آپ آئے اور آپ ایک ٹاک بھی دیں پلیز. اچھا، تو ہم وہاں پہ ٹاک بھی دیے، سب کچھ ہی بات کریں. تو کسی نے مجھے آئی واز سو سرپرائز کہ آپ کسی کو ایسے کہہ بھی سکتے ہیں، کہ انہوں نے اتنے مزے سے مجھے بولا. ساری بات کی بات ہو گئی، جب کہتی ہیں کیا فائدہ ہوا، اب آپ دیکھیے سارے لوگ باہر جائیں گے، سب اپنے اپنے کام کے لیے، آپ کو کیا ملا. اینڈ آئی واز سو شاکڈ کہ میں سے اسمائل دی تھی ان کو اور کچھ نہیں کہا تھا. لیکن تو آپ نے کہنا تھا ان سب کے بھی آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ ان کی نمائندگی کریں. تو مجھے میں ان کے لیے بہت دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کی ویلیو کا نہیں پتہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جی، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس وقت ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں کہ کب ختم ہو اور ہم بھاگیں یہاں سے. اور جو سلام پھرتا ہے دوسرا پوری طرح موڑتے بھی نہیں اور سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، ہمیں بھی ہدایت پہ قائم رکھے. لیکن یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اس کا یعنی ایک ہے برائی کرنا اور اس پہ شرمندہ ہونا اور اس کا احساس ہونا کہ میں غلط کر رہا ہوں.
اللہ مجھے اس سے نکالے. اور ایک ہے برائی کرنا اور ڈٹائی سے کرنا اور اس پہ کوئی شرمندگی نہ ہونا اور اس کو ڈٹ کے کرنا اور اس کو اچھا سمجھنا، کول سمجھنا. یہ ان کی بات ہو رہی ہے یہاں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، یعنی ان کے برے اعمال جو ہیں، چاہے شرک ہے چاہے کچھ بھی، وہ ان کے لیے اتنے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں کہ وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. صاروا غیر، یہ جملہ دیکھیں نا آپ، صاروا غیر قابلین لہدی ھذا الکتاب الذی جاءتهم آیاتہ. السؤال من خلال الآیہ، اس آیت کی روشنی میں، بین عاقبت الاصرار علی الخطأ، آپ غلطی پر اصرار کے انجام کو بیان کریں کہ وہ ہدایت کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. نیکسٹ. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ان الذين لا يؤمنون أي لا يوجدون الإيمان ويجددونه بالآخرة زينا أي بعظمتنا التي لا يمكن دفاعها لهم أعمالهم أي القبيحة. ان الذین لا یؤمنون، یعنی وہ آخرت پر ایمان کا وجود ہی نہیں مانتے اور نہ اس کی تجدید کرتے ہیں. لا یوجدون الایمان ولا یجددون. بالآخرت زینا، یعنی ہم نے اپنی اس عظمت کے ساتھ جس کا رد ممکن نہیں مزین کر دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے نا. لہم اعمالہم، ان کے اعمال یعنی برے اعمال. حتی اعرضوا عن الخوف من عاقبتها مع ظہور قباحتها، یہاں تک کہ ان کی قباحت کے ظاہر ہونے کے باوجود انہوں نے بے خوف ہو کر ان کے برے انجام سے منہ پھیر لیا. السؤال ماذا يترتب على ضعف الایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان کے کمزور ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخرت کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، یعنی پلیز چپ رہیں، دل میں بولیں جو بھی بولنا ہے. پہلی بات یہ کہ وہ آخرت پر ایمان کا آخرت ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ ان کے اعمال، ان کے برے اعمال جو ہیں وہ مزین ہو گئے، ٹھیک ہے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ برائی نظر آنے کے باوجود بھی اس کے برے انجام سے منہ پھیر لیتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. برے انجام کا خوف بھی دل سے نکل جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں نا، کبوتر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو پھر کیا ہوگا، کہا جائے گی. تو یہاں بھی یہی ہوگا. نیکسٹ آپ کچھ کہیں گے؟ ہاں مائک دیجیے ان کو. اس لیے نا بچوں کی اگر تربیت آپ کرنا چاہتے ہیں نا تو ان کے اندر آخرت کی فکر ڈالیں، اللہ کی عظمت ڈالیں اور آخرت کی فکر ڈالیں. میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں ہم نے آگے جانا ہے. پہلے میں نے شاید آپ سے ذکر کیا کہ ان کو نا بار بار کہا کہ کون سا یہاں بیٹھے رہنا ہے، اگر یہ چیز نہیں بھی تو کیا ہوا، آگے جانا ہے نا، گھر تو آگے ہے، زندگی تو وہ ہے. یعنی مختلف طریقوں سے آخرت کی یاد دلاتے رہیں، خود کو بھی اور ان کو بھی. جی یہاں پہ انہوں نے ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے، یوجدون الایمان و یجددونہ، یعنی آخرت پہ ایمان کی تجدید بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخرت پہ ہمارا ایمان ہے اور اس پہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. اس کی تجدید کے لیے بار بار ریمائنڈر دینا نا، جیسے ابھی میں بات کر رہی تھی کہ بار بار اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا ہوگا. بالکل. نمبر 5 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الشیطان مزین لهم بالوسوسة التي لا تجد قبولا في نفوسهم، شیطان مزین کر دیتا ہے ان کے لیے وسوسے کے ذریعے وہ اعمال جو ان کے دلوں میں قبولیت پا جاتے ہیں.
کما قال تعالی حکایتاً عنہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا سوائے ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ وافادت صیغۃ المضارع ان العمہ متجدد مستمر فیہم، اور مضارع کا صیغہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یعمہون مضارع ہے، کہ اندھا پن اور گمراہی ان میں ہمیشہ رہتی ہے اور اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ ماضی کا صیغہ استعمال نہیں، پاسٹ ٹینس نہیں استعمال کیا گیا، فیوچر استعمال کیا گیا، مضارع استعمال کیا گیا کہ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں نا مضارع کے اندر، یعنی کہ وہ بھٹک رہے ہیں اور بھٹکتے رہیں گے۔ ای فہم لا یرجون الی اہتداء لانہم یحسبون انہم علی صواب، یعنی اب وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کا موقف درست ہے، غلط کر کے پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْإِسْتِمْرَارَ مُتَفَاوِتُ الْإِمْتِدَادِ، اور جان لیجیے کہ بے شک اس شرک اور کفر پر قائم رہنے کی مدت مختلف ہے۔ فَمِنْهُ أَشَدُّهُ وَهُوَ الَّذِي يَمْتَدُّ بِصَاحِبِهِ إِلَى الْمَوْتِ، تو بعض ایسے ہیں جو اس میں بہت ہی شدید ہوتے ہیں اور وہ موت تک اپنی روش پہ قائم رہتے ہیں، موت تک۔ مومن بھی موت تک اپنی روش پہ قائم رہتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو یہ لوگ بھی موت تک اپنی اکڑ پہ قائم رہتے ہیں۔ وَمِنْهُ دُونَ ذَلِكَ، کچھ اس سے کم ہیں، کم شدید ہوتے ہیں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ تزیین الکفر فی نفوسہم، اور یہ سب کچھ اسی حساب سے ہوتا ہے جتنا کفر ان کے دلوں میں خوبصورت ہوتا ہے، یعنی جتنا غلط کاموں کو وہ اپنے لیے بہت خوبصورت دیکھتے ہیں اسی حساب سے، تھوڑا دیکھتے ہیں تو تھوڑا، زیادہ دیکھتے ہیں تو زیادہ۔ السؤال بینت الآیت مدخلا من مداخل الشیطان علی الانسان فما ہوا، یہ آیت شیطان کے داخل ہونے کے راستوں میں سے ایک راستے کو بیان کر رہی ہے، وہ کون سا ہے؟ جی ہاں، نمبر 6 وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ والتقييد به لدي لأن المرسلين في سائر الأحيان أخوف الناس من الله عز وجل، لدیہ کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ پیغمبر تمام اوقات میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ فقد قال تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بس یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے بس علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ ولا اعلم منہم باللہ تعالی شأنہ، اور ان سے زیادہ یعنی علماء سے زیادہ بلند شان والے اللہ کے بارے میں کوئی اور نہیں جانتا۔ السؤال ما سر التقیید بلدیہ، لدیہ کی قید لگانے میں کیا راز ہے؟ آلویز اللہ سے ڈرنے والا، صرف نہیں آلویز۔ جی نمبر 7 یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ فإن قال قائل فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة، پھر اگر کوئی کہنے والا کہے کہ توبہ اور مغفرت کے بعد خوف کا کیا مطلب ہے؟ قیل له هذه سبیل العلماء باللہ عز وجل، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ اللہ عز وجل کی معرفت رکھنے والے علماء کا طریقہ ہے۔
کیا ان یکونوا خائفین من معاصیہم وجلین، کہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. وہم ایضا لا یأمنون ان یکون قد بقی من اشراط التوبۃ شیء لم یأتوا بہ، اور وہ اس بات سے بے خوف نہیں ہوتے کہ توبہ کی شرائط میں سے کوئی شرط نہ رہ گئی ہو جس کو وہ پورا نہ کر سکے. یعنی وہ صرف توبہ توبہ کر کے فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ توبہ کے لیے جو کنڈیشنز تھی ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن رہ گئی، کیونکہ کنڈیشنز پوری نہ ہو تو وہ فارم سبمٹ نہیں ہوتا نا. جی بالکل، نماز پڑھ کے تسلی، کوئی بھی کام کر کے تسلی نہیں ہوتی کہ ہم نے پورا حق ادا کیا ہے. وہم ایضا لا یأمنون، اچھا یہ تو ہو گیا. فہم یخافون من المطالبۃ بہ، تو وہ اس شرط کے مطالبے سے ڈرتے رہتے ہیں. السؤال لماذا یخاف الصالحون من ذنوبہم بعد استغفارہم، صالحین اپنے استغفار کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ کہیں توبہ قبول ہونے کی شرائط میں سے کوئی شرط رہ تو نہیں گئی، چھٹ تو نہیں گئی. نمبر 8، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وفحوى الخطاب یقول، خطاب کا مفہوم یہ ہے کہ کہیے، خطاب کا مفہوم یہ ہے کہ یقول، وہ کہتا ہے احذروا ایھا المکذبون لمحمد، اے محمد کو جھٹلانے والوں ڈرو. الجاحدون لما جاء به من ربہ، اور جو اپنے رب کی طرف سے لائے ہیں اس کا انکار کرنے والوں اس بات سے ڈر جاؤ. ان یصیبکم من ما اصابہم بطریق الاولی والاحری، کہ تمہیں بھی کہیں وہ عذاب نہ پہنچ جائے جو ان لوگوں کو پہنچا تھا جو اس کے زیادہ مستحق تھے. فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اشرف واعظم من موسیٰ، پس یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ شرف اور عظمت والے ہیں. وبرہانہ ادل واقوی من برہان موسیٰ، اور ان کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کی دلیل سے زیادہ مدلل اور قوی ہے. السؤال فی هذه الآیہ تحذیر لمن یکفر بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع ان الکلام عمن کفر بموسیٰ وضح ذلک. سوال یہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، تحذیر لمن یکفر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ گفتگو ان کے بارے میں ہو رہی ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا. اس کی وضاحت کیجیے. فانظر، جو دکھایا جا رہا ہے نا کہ ان کی اگزامپل سے. جی العمل بالآیات. نمبر 1، اقم الصلوات فی المسجد بخشوعها وواجباتها وسننها الذین یقیمون الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ آپ پورے خشوع کے ساتھ نماز کے واجبات اور سنتوں کے ساتھ مساجد میں باجماعت نمازوں کا اہتمام کیجیے. نمبر 2، تصدق علی احد المحتاجین، کسی محتاج کو صدقہ دیجیے. نمبر 3، ادعو اللہ تعالی باسمہ العلیم والحکیم، اللہ تعالیٰ کو اس کے 2 ناموں علیم اور حکیم کے ساتھ پکاریے. ان یرزقک العلم والحکمت وحفظ القرآن وانک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اللہ تعالیٰ کو اس کے 2 ناموں العلیم اور الحکیم کے ساتھ پکاریے کہ اللہ آپ کو علم اور حکمت عطا فرمائے اور قرآن حفظ کرنے کی توفیق دے. التوجیحات. نمبر 1، بیان اعجاز القرآن، قرآن کے معجزہ ہونے کا بیان. اذ آیاتہ مؤلفۃ فی من مثل طاسین وحامیم، کیونکہ اس کی آیات ان جیسے حروف سے بنائی گئی ہیں، کیونکہ اس قرآن کی آیات ان جیسے حروف سے بنائی گئی ہیں جیسے طاسین حامیم. وعجز الخلق عن تألیف مثلہ، اور ساری مخلوق اس جیسی کتاب تالیف کرنے سے عاجز ہے. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین.
نمبر 2، اقم الصلاۃ بارکانها وواجباتها وشروطها وخشوعها، نماز کو اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی شروط اور اس کے خشوع کے ساتھ ادا کیجیے. حتی تستطیع الافادۃ من آیات ھذا القرآن، تاکہ آپ اس قرآن کی آیات سے فائدہ اٹھا سکیں. فائدہ کب ہوتا ہے آیات سے؟ جب انسان ہدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. نمبر 3، انکار البعث والدار الآخرۃ یجعل صاحبہ شر الخلیقۃ، دوبارہ جی اٹھنے کا اور آخرت کے گھر کا انکار انسان کو سب سے بدترین مخلوق بنا دیتا ہے. وأسوأ حالا من البہائم، اور وہ جانوروں سے بھی بدتر حالت میں ہوتا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون. کیا مطلب؟ کوئی مثال دیجئے دنیا میں آخرت کا ایمان نہ رکھنے والے دنیا میں کیسے فساد کرتے ہیں. کبھی آپ نے ملک بینک کے بارے میں سنا؟ ملک بینک نہیں سنا؟ فارغ ہیں آپ سب؟ جی ہاں، پاکستان میں بھی یہ شروع ہوا. جی، یعنی جو بھی دودھ پلانے والی عورتیں ہیں نا، جو ان کا فالتو دودھ ہے وہ لا کے ہمیں جمع کرا دیں تاکہ ہم ان بچوں کو دیں جن کی ماں کا دودھ ان کو نہیں ملتا. اب آپ سوچئے نتیجہ کیا ہوگا. ایک شہر میں رہنے والے، ایک ہی علاقے، ایک ہاسپٹل میں جانے والے قریب کے لوگ، ان سب کی ماؤں کا دودھ آپس میں مکس ہو گیا. کس کا نسب بچا؟ کون کس سے شادی کرے گا؟ کون؟ کیونکہ اس سے تو رشتہ قائم ہوتا ہے. جی ہاں، اس سے آگے کی بھی بات ہو رہی ہے. بہت سے ایسے کلینکس ہیں جہاں پر عورتوں کے اور مردوں کے ایگز جو ہیں، عورتوں کے ایگز اور مردوں کے جو سپرمز ہیں وہ ڈونیٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو رکھا جاتا ہے. وہ IVF کا علاج جو کیا جاتا ہے، IVF جو ہے اگر اسی کپل سے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان نون ہے تو پھر وہ آپ کا بچہ ہی نہیں. تو یہ جب آخرت پر ایمان ہوگا تو لازمی انسان پھر پوچھے گا کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے. اس کے لیے پھر اس کو قرآن چاہیے. اچھا، قرآن میں اس کو ہدایات ملے گی یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. تو جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تو پھر وہ قرآن کہاں پڑھے گا اور وہ حلال حرام کو کہاں سے جانے گا. اور پھر جب وہ اپنی مرضی اور عقل سے کام کرے گا تو لازماً فساد ہوگا زمین پہ. پھر ایسی بیماریاں سامنے آئیں گی کہ جس سے ان کو مائک چاہیے، ایسی بیماریاں سامنے آئیں گی کہ جس کا علاج ان کے پاس نہیں ہوگا. پھر السلام علیکم استاذہ. ابھی ریسنٹلی ایک ہیں ہیڈ آف فیملی، انہی سے بات ہوئی تھی تو یہ آخرت کا بتا رہی ہیں. تو اینڈ پہ آ کے میں نے ان سے پوچھا چلیں آپ یہ بتائیے کہ مسلمان تھے وہ، تو اب میں نے ان سے پوچھا چلیں ٹھیک ہے سارا کچھ ہے لیکن آخرت پر تو ایمان ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی آخرت نہیں ہے. اس مسلمان وجہ کہاں؟ سے استاذہ تو میرا سوال یہ کہ بہت قریبی رشتہ ہے وہ، لیکن ان کو اب لیسٹ کیا کرا سکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑے فیملی میں ہیڈ آف فیملی ہیں، کوئی بڑا بھی نہیں ہے. تو میرا بتائیے میں ان کو کیا ایک چیز کرا دوں کہ چلیں کلمہ تو سب سے پہلے تو بانڈنگ، کہ آپ کی بات سنیں، آپ پر ٹرسٹ کریں. پھر ان سے بیٹھ کے آرام سے پیار سے پوچھیں بھی کیا چیز روکتی ہے. آج صبح ہی میں نے آپ کو بتایا نا، میری اپنی میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی ان سے، لیکن ایسے ہی کسی سے بات ہوئی ہے. لوگ مختلف سوال پوچھتے رہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی باتیں سننا اور برداشت کرنا اور پھر جواب نہ دینا، ان کی بحث میں نہ پڑنا.
استاد بس اتنا سا ہے کہ بس ان کی آخرت ہو جائے، کلمہ پڑھ لیں وہ صرف کہ چلیں. جی واپس آتے ہیں، لیکن یہ کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. کیا خیال ہے اگلے رکوع کا ترجمہ کر لیں تاکہ اختتام پہ اختتام نہ ہو، آغاز سے اختتام. اچھا ایسا ہے کہ شاید اگلے ویک میں کلاس نہ لے سکوں، تو اس صورت میں اخلاق حملۃ القرآن کی کلاس ہوگی. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کو پورے سال میں پڑھایا، اور جو بھی لوگ قرآن پڑھتے یا پڑھاتے ہیں میں ان کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ لازماً اس کتاب کو پڑھیں. ایک بار نہیں، کئی بار پڑھیں. کتاب چھپ چکی ہے اردو ترجمے کے ساتھ، اب عربی کی کتاب ہے. اگر آپ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اسی ٹائم پر یہ کلاس ہوگی انشاءاللہ، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی عربی بھی امپروو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن والوں کو کیسا ہونا چاہیے وہ چیزیں بھی آپ کو ساتھ ملیں گی. تو اس لیے اپنے ہمارے اسٹور پر اویلیبل ہے اخلاق حملۃ القرآن. حملہ حامل کی جمع ہے نا، یعنی قرآن کے حامل ہوتا ہے اٹھانے والا، یعنی جنہوں نے قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ پھر کیا کریں؟ وہ یہ اخلاق بھی اختیار کر استعمال کر. یہ ہے کتاب. جیسے آخر میں ایک کوٹیشن دی ہوئی ہے اس میں، یقول اسی قسم کی اور بھی سینگز وغیرہ ہیں اندر. یقول الفضیل بن ایاز، فضیل بن ایاز ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں حامل القرآن حامل رایت الاسلامی. قرآن کا حامل یعنی قرآن والا اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے. لا ينبغي له ان يلغو مع من يلغو، اس کے لیے درست نہیں کہ جو لوگ لغو میں مبتلا ہوں وہ بھی ان کے ساتھ لغو میں پڑ جائے. ولا يسهو مع من يسهو، اور جو لوگ دین کو بھولے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی خیر و بھلائی کو بھلا دے. ولا يلهو مع من يلهو، اور جو لہو و لعب کا شکار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ لہو و لعب میں شریک ہو جائے. یعنی جو اہل القرآن ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. تو یہ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی. ریڈنگ کر کے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن چونکہ اس کی میں نے کافی شرح کی ہوئی ہے اور کچھ مشکل لفظ وغیرہ بھی اس میں ہیں، تو آپ کو اس کو باقاعدہ پڑھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. چلیے اگلے رکوع کا ہم ترجمہ ہی کر لیتے ہیں. اور جو بھی آپ میں سے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ کل جو میری کلاس ہوگی آدھے گھنٹے کی غلطیوں کی اصلاح کا 90 طریقہ، اس کو اٹینڈ کرنا نہ بھولیں. لنک شیئر کر دیجیے گا گروپس میں انشاءاللہ. ٹھیک، آیت نمبر بول دیجیے ذرا. 15. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دیا ہم نے، داود و سلیمان، اور سلیمان کو، علم، وقالا، اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، فضلنا، فضیلت دی ہمیں، علی کثیر، اکثریت پر، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، المؤمنین، جو ایمان لانے والے ہیں، یا کہہ دیجیے جو ایمان رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایمان لانا اور ایک ہوتا ہے ایمان رکھنا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ لانا ہوتا ہے کفر سے ایمان میں آنا، اور ایمان رکھنا کیا ہے کہ آلریڈی مومن ہونا. تو دونوں میں فرق ہے. تو یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لانے والے ہیں نا، ایسے ہی بس لفظی ترجمہ کر دیا گیا ہے، لیکن اصل میں جو اس کا معنی ہے وہ رکھتے ہیں. وَوَرِثَ، اور وارث ہوا، سلیمان، داود کا. وقالا، اور اس نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، سکھائے گئے ہم، منطقہ، بولی، الطیر، پرندوں کی، وَأُوتِینا، اور دیے گئے ہم، من کل، ہر شیء، چیز کے، یعنی ہر ضرورت کی چیز کے. ہر چیز کا مطلب یہ نہیں زمین آسمان کی ہر چیز ان کو دے دی گئی.
ان بے شک ہاذا یہ لہوا البتہ وہ الفضل فضل ہے المبین واضح وحشرا اور اکٹھے کیے گئے لسلیمان سلیمان کے لیے جنودہ اس کے لشکر من الجن جنوں میں سے والانس اور انسانوں میں سے والطیر اور پرندوں میں سے فہم تو وہ یوزعون وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو وہ آئے علی وادی پر النمل چیونٹیوں کی قالت کہنے لگی نملتن ایک چیونٹی یا ایہا اے النمل چیونٹیوں ادخلوا داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے گھروں میں لا یحطمنکم نہ کچل ڈالیں تمہیں سلیمان و جنودہ اور لشکر اس کے وہم اور وہ لا یشعرون وہ شعور نہ رکھتے ہوں فتبسما تو وہ مسکرا دیا ضاحکن ہنستے ہوئے من قولہا اس کی بات سے وقالا اور اس نے کہا ربی اے میرے رب اوزعنی توفیق دے مجھے ان کہ اشکر میں شکر ادا کروں نعمتک تیری نعمت کا اللتی وہ جو انعمتا انعام کی تو نے علیہ مجھ پر وعلا اور اوپر والدیہ میرے والدین کے وان اور یہ کہ اعملا میں عمل کروں صالحاً نیک ترضاہ تو راضی ہو جائے جس سے وادخلنی اور داخل کر مجھے برحمتک ساتھ اپنی رحمت کے فی عبادک اپنے بندوں میں الصالحین جو نیک ہیں وتفقد اور اس نے جائزہ لیا الطیرہ پرندوں کا فقالا پھر کہا ما کیا ہے لیا مجھے لا ارا نہیں میں دیکھتا الہدہد کو ام یا کانا ہے وہ من الغائبین غائب ہونے والوں میں سے لأعذبنہ البتہ میں ضرور سزا دوں گا اسے عذاباً سزا شدیداً شدید سخت او یا لأذبحنہ البتہ میں ضرور ذبح کر دوں گا اسے او یا لیأتینی ضرور وہ لائے میرے پاس بسلطان کوئی دلیل مبین واضح فمکثا تو وہ ٹھہرا غیر بعید تھوڑی دیر یعنی کچھ ہی دور فقالا تو کہا یعنی ہدہد نے احطت احاطہ کیا میں نے بما اس کا جو لم نہیں تحط آپ نے احاطہ کیا بھی جس کا وجئتک اور لایا ہوں میں آپ کے پاس من سبأ سبا سے بنبأ ایک خبر یقینی انی بے شک میں وجدت پایا میں نے امرأتن ایک عورت کو تملکہم وہ حکمرانی کرتی ہے ان پر وہ اوتیت اور وہ دی گئی ہے من کل ہر شیء چیز ضرورت کی ولا اور اس کے لیے ہے عرشن تخت ولہا اور اس کے لیے عرشن عرش ہے تخت ولہا اور اس کے لیے عرشن تخت ہے عظیم بہت بڑا وجدتہا پایا میں نے اسے وقومہا اور اس کی قوم کو یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں للشمس سورج کو من دونی سوائے اللہ کے وزینا اور مزین کر دیے لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم اعمال ان کے فصدہم پس اس نے روک دیا انہیں عن السبیل سیدھے راستے سے فہم پس وہ لا یہتدون نہیں وہ ہدایت پاتے اللہ یہ کہ نہیں یسجدو وہ سجدہ کرتے للہ اللہ کے لیے الذی وہ جو یخرجو نکالتا ہے الخبأ چھپی چیز کو فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں سے ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تخفون جو کچھ تم چھپاتے ہو وما اور جو کچھ تعلنون تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا مگر ہوا وہی رب ہے العرش عرش العظیم عظیم کا عرش عظیم کا قالا اس نے کہا سننظر ان قریب ہم دیکھیں گے اصدقتا کیا سچ کہا تو نے ام یا کنتا ہے تو من الکاذبین جھوٹوں میں سے اذهب لے جاؤ بکتابی خط میرا ہاذا یہ فالقہ پھر ڈال دو اسے الیہم طرف ان کے ثم پھر تولا ہٹ جاؤ عنہم ان سے
فانظر پھر دیکھو، ماذا کیا کچھ، یرجعون وہ جواب دیتے ہیں۔ قالت بولی یعنی ملکہ، یا ایہا اے الملأ سردارو، انی بے شک میں، القیا ڈالا گیا، الیہ میری طرف، کتاب ایک خط، کریم معزز، انہو بے شک وہ، من سلیمان سلیمان کی طرف سے ہے، و انہو اور بے شک وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ ہے، ساتھ نام اللہ کے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی کہ نہ تم سرکشی کرو، علیہ مجھ پر، واتونی اور آ جاؤ میرے پاس، مسلمین فرما بردار بن کر۔ تلاوت سن لیجیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم
ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.